السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ۔ ویورز، آج کی اس بابرکت محفل میں ہم بات کریں گے ان ہستیوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت کا چراغ بنایا، وہ ہستیاں جو قرآن و سنت کے حقیقی ترجمان ہیں، وہ ہستیاں جنہیں دنیا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہیں۔ جی ہاں، ہم ذکر کریں گے 12 اماموں کی مکمل تاریخ کا۔ یہ وہ 12 چراغ ہیں جو قیامت تک امت کو راہ حق دکھاتے رہیں گے۔ ان میں ہر ایک امام کا کردار اسلام کی حفاظت، قرآن کی تفسیر اور شریعت کی بقا میں نمایاں ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں پارٹ 1 میں ہم جسٹ تمام اماموں کا انٹرو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کی ولادت 13 رجب 600 عیسوی کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کے القاب حیدر کرار، اسد اللہ اور علی مرتضیٰ ہیں۔ آپ نے 11 ہجری سے 40 ہجری تک امامت کی۔ آپ کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کوفہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے ہاتھوں سے ہوئی۔ آپ کا مزار نجف اشرف عراق میں ہے۔ امام نمبر 2 ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، جو امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے القاب کریم اہل بیت، سید شباب اہل جنت ہیں۔ آپ کے دور امامت 40 ہجری تا 50 ہجری تک ہیں۔ آپ نے 28 صفر 50 ہجری میں شہادت زہر دے کر آپ نے شہادت کا جام پیا۔ آپ کا مزار جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ امام نمبر 100 حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی القاب سید الشہداء سبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے 50 ہجری تا 61 ہجری تک امامت کی۔ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے مقام پر آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کا مزار عراق کربلا میں ہے۔ 4 پہ آتے ہیں، چہارم پہ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے مشہور القاب سجاد اور زین العابدین ہیں۔ آپ کا دور امامت 61 ہجری تا 94 ہجری ہے۔ آپ نے 25 محرم 94 ہجری کو شہادت نصیب فرمائی، زہر دیا گیا انہیں۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ 5ویں نمبر پہ امام محمد باقر علیہ السلام، جو کہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت 1 رجب 57 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔
مشہور القاب باقر العلوم ہیں۔ دور امامت 94 ہجری تا 114 ہجری تک ہے۔ آپ کو بھی زہر دیا گیا اور 7 ذوالحج 114 ہجری میں آپ نے شہادت نصیب فرمائی۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ مشہور القاب صادق آل محمد، دور امامت 114 ہجری تا 148 ہجری ہے۔ آپ کو بھی زہر دے کر 25 شوال 148 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آپ کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت 7 صفر 128 ہجری ابواہ مدینہ کے قریب ہوئی۔ آپ کے القاب کاظم، غصہ ضبط کرنے والا ہے۔ دور امامت 148 ہجری تا 183 ہجری ہے۔ قید خانے میں 25 رجب 183 ہجری میں اپنی شہادت کو گلے لگایا۔ آپ کا مزار کاظمین بغداد عراق میں ہے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام 11 ذوالقعدہ 148 ہجری مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے القاب رضا اور آل محمد ہے۔ 183 ہجری تا 203 ہجری تک آپ کا دور امامت ہے اور آپ کو زہر دے کر 29 صفر 203 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آپ کا مزار مشہد ایران میں ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب 195 ہجری مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے مشہور القاب جواد اور تقی ہیں۔ دور امامت 203 ہجری تا 220 ہجری ہیں۔ آپ کو زہر دے کر 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آپ کا مزار کاظمین بغداد عراق میں ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ کی ولادت 15 ذوالحجہ 212 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے القاب نقی ہادی ہیں۔ دور امامت 220 ہجری تا 254 ہجری ہے۔ آپ کو زہر دے کر 3 رجب 254 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آپ کا مزار عراق میں سامرا میں ہے۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الثانی 232 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے القاب عسکری ہیں۔ دور امامت 254 ہجری تا 260 ہجری ہیں۔ شہادت آپ کی زہر دے کر 8 ربیع الاول 260 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا بھی مزار سامرا عراق میں ہے۔ 12ویں امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری سامرا عراق میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے القاب مہدی قائم حجت اللہ ہیں۔ 260 ہجری سے تاحال غیبت صغرا اور کبریٰ میں آپ کی دور امامت ہے۔ آپ چونکہ زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے غیبت میں ہیں،
آخری زمانہ میں ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ 12 امام اسلام کے 12 روشن چراغ ہیں۔ ہر ایک امام نے اپنی زندگی میں ایک پیغام دیا کہ حق پر ڈٹے رہو، باطل سے سمجھوتا نہ کرو اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ان کے نور سے منور فرما اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔